بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ اچھا بھائی، چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں کہ آدمی معذور جب بنتا ہے اور یہ حکم کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور جب تک وہ وقت رہے گا اس کا وضو باقی رہے گا، اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اس طرح گزر جائے کہ خون مسلسل بہتا رہے اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز وضو سے پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو معذور نہیں کہیں گے، اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہیں لگائیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ اس کو وضو سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو یہ معذور ہو گیا۔ اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لیا کرے اور اس وقت کے اندر ایک ہی وضو سے جتنی نمازیں فرائض اور نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت کا خون بہنا شرط نہیں، بلکہ پورے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جائے کرے باقی سارا وقت بند رہے تو بھی معذور کا حکم باقی رہے گا۔ ہاں، اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا بھائی، اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں ذرا تشریح کے ساتھ۔ آدمی معذور جب بنتا ہے، یعنی شریعت کی نگاہوں میں آدمی معذور جب بنتا ہے، اور یہ حکم یعنی معذور والا حکم وہ کیا حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور جب تک وہ وقت رہے گا اس کا وضو باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے کہ خون مسلسل بہتا رہے، یعنی وہ سبب اس کے ساتھ لگا رہے، اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، بار بار ٹوٹے جا رہا ہے، پورا ایک وقت اس حالت میں گزر جائے نماز کا۔ ٹھیک ہے، کوئی سی بھی نماز کا، اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز وضو سے پڑھ سکے۔ کوئی سے وقت نماز کا گزر جائے، اس دوران اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ نماز پڑھ سکے جلدی سے فرائض ادا کر کے جلدی۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو معذور نہیں کہیں گے، اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہیں لگائیں گے۔ سمجھ گئے؟ البتہ جب پورا ایک وقت اس طرح گزر گیا کہ اس کو وضو سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو یہ معذور ہو گیا، یعنی معذور کے حکم میں اب یہ داخل ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لیا کرے اور اس وقت کے اندر ایک ہی وضو سے جتنی نمازیں فرائض و نوافل چاہے وغیرہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی وہ جب معذور کے حکم میں داخل ہو گیا تو اب وہ جب تک معذور کے حکم میں داخل ہے تو وہ ایک وضو سے جتنی بھی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا وضو باقی رہے گا اس وقت کے اندر۔ پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت کا خون بہنا شرط نہیں، بلکہ پورے وقت میں ایک دفعہ بھی خون آ جائے کرے باقی سارا وقت بند رہے تو بھی معذور کا حکم باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو زخم لگ گیا، ٹھیک ہے، اور خون بہے جا رہا ہے، تو مان لو پوری ظہر کا وقت اس کو، کوئی سی بھی نماز کا پورا وقت اس کو اس حالت میں گزر گیا کہ اس کا خون بہے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب وہ پوری ایک نماز کا وقت اس کو گزر گیا تو اب وہ معذوری کا حکم میں داخل ہو گیا۔ صحیح ہے بھائی؟ اب داخل ہونے کے بعد خون اس کا مسلسل بہہ نہیں رہا، بلکہ کبھی آتا ہے کبھی رک جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی رک جاتا ہے، یعنی اب مسلسل نہیں بہہ رہا۔ تو اب مسلسل بہنا شرط نہیں ہے، داخل ہونے کے لیے مسلسل بہنا شرط تھی پورے ایک وقت، لیکن اب جب وہ داخل ہو گیا تو اب بس اتنا شرط ہے کہ ایک نماز کے وقت میں بس ایک دفعہ خون آ جایا کرے۔ اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے تو اب وہ معذور ہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر پوری نماز کا وقت اس طرح سے گزر گیا کہ ایک دفعہ بھی خون نہیں آیا یا کوئی بھی عذر جس کی وجہ سے وہ معذور ہوا تھا وہ عذر پیش نہیں آیا ہے تو اب وہ معذوری کا حکم سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک نماز کا وقت اس طرح سے گزر جائے کہ وہ عذر اس کے ساتھ لاحق ہو، جڑا ہوا ہو، اور خارج ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پوری ایک نماز کا وقت اس طرح سے گزر جائے کہ وہ عذر پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے، البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ اس کو وضو سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو اب یہ معذور ہو گیا۔ اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لیا کرے اور اس وقت کے اندر ایک ہی وضو سے جتنی نمازیں فرائض و نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے،
جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت کا خون بہنا شرط نہیں، بلکہ پورے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے باقی سارا وقت بند رہے تو بھی معذور کا حکم باقی رہے گا۔ ہاں اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہ آئے، یا کوئی بھی عذر جس سے وضو ٹوٹا ہے وہ بالکل نہ آئے، تو اب وہ معذور نہیں رہا، اب اس کا یہ حکم ہے کہ جب بھی خون نکلے گا وہ وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی جب بھی کوئی بھی عذر پیش آئے گا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ معذور اب نہیں رہا ہے، معذوری کے حکم سے وہ نکل گیا ہے۔ مثال لیتا ہوں، مثال، اب ایک آدمی کو چوٹ لگی، اس سے خون بہہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مان لو کہ 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 12:30 اس کو چوٹ لگی ہے 11 بجے، دوپہر کے 11 بجے اس کو چوٹ لگی اور خون مسلسل بہہ جا رہا ہے، تو عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی اور اب تک اس کا خون بہہ ہی جا رہا ہے، تو دیکھو نا پورا نماز کا وقت تو اس کو اس حالت میں ہو گیا، تو اب یہ معذور کا حکم میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عصر کی اذان ہوئی تو اس کا خون رک گیا، ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے کے لیے، پھر جاری ہو گیا، پھر آدھے گھنٹے کے لیے رکا، پھر جاری ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے ایسا ہوا کہ خون جاری رہا، پھر رات آئی، 10-15 منٹ آیا، پھر بند ہو گیا، صبح کا وقت آیا، اس نے وضو کیا، تو اب صبح کے وقت جب یہ اٹھا ہے تو اب اس کا خون نہیں نکلا، یعنی صبح کا وقت شروع ہوا، اب خون نہیں نکلا اور فجر کی نماز کا وقت پورا ہو گیا، تو اب یہ معذوری کے حکم سے نکل گیا، اب اگر اس کو خون آئے گا تو اس سے اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھ گئے؟ مجھے امید ہے کہ مثال سے کچھ نہ کچھ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ مسئلہ 5، ایسے معذور یعنی جس کو نکسیر وغیرہ کی وجہ سے خون بہتا تھا نے پیشاب پخانے کی وجہ سے وضو کیا اور وضو کرتے وقت خون بند تھا، وضو کرنے کے بعد پھر خون بہنے لگا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ جو وضو نکسیر وغیرہ کی وجہ سے کیا ہے وہ نکسیر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، البتہ جو وضو نکسیر کی وجہ سے کیا ہے نکسیر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا دیکھو یہاں ایک بات ہے، ایک آدمی کی نکسیر پھوٹی، ناک سے خون آ رہا تھا یا کوئی بھی اس کو بار بار ہوا نکل رہی تھی یا کچھ بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، مان لو کہ نکسیر اس کی پھوٹ گئی، ناک سے خون آ رہا تھا نا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، معذوری کے حکم میں وہ داخل ہو گیا۔ اب جیسے میں نے بتایا نا کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو آدھے گھنٹے کے لیے اس کا خون بند ہو گیا، پھر جاری ہو گیا، پھر آدھے گھنٹے کے لیے بند ہو گیا، پھر جاری ہو گیا، تو کیا اس آدھے گھنٹے کے بند ہونے کے بعد جو خون جاری ہوا ہے اس وقت کے اندر تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ بھائی اس نے عصر کے لیے وضو کر لیا، ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی مغرب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اب عصر کی نماز عصر کا وضو کرتے ہی اس کا خون بند ہو گیا نکسیر کا، لیکن آدھے گھنٹے بعد پھر جاری ہو گیا، تو کیا یہ جو آدھے گھنٹے وقت جاری ہوا ہے ابھی تو عصر کا وقت نہیں نکلا، کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا اس کا، صحیح، لیکن اگر عصر کے وقت اس نے وضو کیا تھا اور پھر اس کو پیشاب آ گیا، اس کا خون بند ہو گیا تھا، اس کو پیشاب آیا، اس نے وضو کیا اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اب پھر آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ خون آ گیا، تو اب اس خون سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ جو اس نے وضو کیا تھا وہ نکسیر کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ پیشاب کی وجہ سے کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اب جب یہ نکسیر کی وجہ سے کرے گا تو اب پھر بند ہوئی 10 منٹ کے لیے، دوبارہ 10 منٹ بعد خون چالو ہو گیا، تو اب اس سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے جو وضو کیا تھا وہ کس کے لیے کیا تھا؟ نکسیر کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی اگر آپ نے وضو نکسیر کی وجہ سے کیا ہے تو اس نکسیر کے نکلنے سے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس عذر کی وجہ سے اگر آپ نے وضو کیا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر کسی اور وجہ سے کیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 6، فرماتے ہیں کہ اگر معذور کا یہ خون وغیرہ کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اگر ایسا ہو کہ دھونے کے بعد نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جائے گا تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی پھر نہ لگے گا بلکہ نماز طہارت سے ادا ہو جائے گی تو دھو ڈالنا واجب ہے۔ اگر یہ خون 1 روپے یعنی ہتھیلی کے گھراؤ سے بڑھ جائے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا ہمارا ایک اصول ہے حنفیہ کے ہاں، ایک اصول یہ ہے کہ جسم سے جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے، اگر کوئی چیز جسم سے نکلی اور اس کے جسم سے نکلنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے تو وہ چیز ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر
خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ خون کے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے یہ خون ناپاک ہے، اور وہ خون کے جس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹ رہا وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ وہ پیپ کے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے وہ پیپ ناپاک ہے ہمارے یہاں، اور جس کے نکلنے سے نہیں ٹوٹ رہا تو وہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب پخانہ یہ تو ناپاک ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو الٹی جو قے ہونے سے وضو ٹوٹ رہا ہے وہ ناپاک ہے، اور جس سے نہیں ٹوٹ رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اب جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے اور وہ ناپاک ہے، تو اگر وہ کپڑوں پہ لگ گئے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو اب کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ رہا تھا نا، بھلے سے یہ معذور ہے، لیکن اب کیونکہ جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ تو ناپاک ہے، وہ تو کپڑے پہ لگ گئی، اب کیا کرے گا؟ کپڑے تو اس کے ناپاک ہو گئے۔ اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ معذور کا، اگر معذور کا یہ خون کپڑے وغیرہ میں لگ جائے، تو اگر ایسا ہو یعنی بار بار خون بہہ جا رہا ہے، اگر اس کو دھونے کھڑا ہوگا تو پھر گندے ہو جائیں گے کپڑے، تو دھونے کے بعد نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی پھر نہ لگے گا تو پھر طہارت سے نماز، اور بلکہ طہارت سے نماز ادا ہو جائے گی تو دھو ڈالنا واجب ہے۔ یعنی جیسے میں نے مثال دی کہ بھائی آدھے گھنٹے کے لیے اس کا خون رک گیا، کبھی رک جاتا ہے پھر جاری ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے پھر جاری ہوتا ہے، ایسی صورت میں پھر اس کو دھو ڈالنا واجب ہے کپڑے۔ اور اگر یہ خون 1 روپے یعنی ہتھیلی کے گہراؤ سے بڑھ جائے، بھائی دیکھو ہتھیلی، دیکھو اپنی ہتھیلی کھولو، اور یہ ہتھیلی کے اندر جو گھڈا ہے نا، گھڈا، ہتھیلی کو کھول کے ذرا ایسے یوں پھول کی طرح بنا لو گول کر کے، ذرا گولائی میں دے دو، اندر جو گھڈا بن رہا ہے نا، ہاں یہ اتنے جو دائرہ بن رہا ہے اتنے حصے میں، اتنا اگر اتنی جگہ اگر اتنا اس نے لے لی، اتنی جگہ میں اگر وہ پھیل گیا ہے تو پھر وہ اس کو دھوئے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اضافہ، قطرے کے مریض کے لیے نماز پڑھنے کا آسان طریقہ، جس کو بہت دیر قطرہ آتا ہو، پیشاب کے قطرے کی بات ہو رہی ہے، اس کو چاہیے کہ پیشاب وقت سے پہلے پیشاب کر لیا کرے، یعنی نماز کے وقت سے پہلے پیشاب کر لیا کرے، یا پیشاب کے سوراخ کے اندر، یعنی پیشاب کی جو نالی ہے اس میں کوئی چیز مثلا ٹیشو پیپر یا روئی وغیرہ اس طرح رکھ لیا کرے کہ اس کا اندرونی حصہ پیشاب کے قطروں کو جذب کر لے اور تری باہر نہ آنے پائے، تو اس سے کپڑے اس کے گندے نہیں ہوں گے، پریشانی اس کو زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ایک اور حکم ہے بھائی، یہ پڑھ لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں اس وقت کو۔ ہوا کے مریض کی نیند، جس شخص کو ہوا خارج ہونے کا مرض ہو اور وہ شرعاً معذور ہے، یعنی ہوا اس کی ایسی خارج ہو رہی ہے کہ وہ معذوری کے حکم میں داخل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کا سبب ہوا کا خارج ہونا ہے، اس لیے اس کے لیے وقت کے اندر ناقض وضو نہیں ہے۔ بھائی ہم نے جب یہ کہا تھا کہ بھائی جب آدمی سوتا ہے تو اس کے جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں عموماً ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے نیند کے بارے میں کہا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے وضو ہوا خارج ہونے سے اس کا وضو ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے، معذور ہے، تو اب نیند میں تو وضو اسی لیے ٹوٹ رہا تھا کہ ہوا خارج ہو رہی ہے، تو ہوا خارج ہونے کی وجہ سے تو اس کا وضو ٹوٹ ہی نہیں رہا، لہٰذا اس کے نیند کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھ گئے؟ تو جس شخص کو ہوا خارج ہونے کا مرض ہو، وہ شرعاً معذور ہو، اس کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کا سبب ہوا کا خارج ہونا ہے، جو اس کے لیے وقت کے اندر ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اس وقت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے ظہر کا اس نے وضو کیا ہے اور پھر سو گیا، خوب اس نے ہوائیں چھوڑی، پھر عصر کے وقت میں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ عصر کے وقت میں بھی چھوڑتا رہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، عصر کے وقت میں ٹوٹ جائے گا اس وقت کے اندر، سمجھ گئے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔